لیٹس سی, اس کے بعد دیکھتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت کامن سچویشن ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے کام پھنسے ہوتے ہیں, پینڈنگ ٹاسک ہوتے ہیں, ہم نے مینیج کرنی ہوتی ہیں بہت سی چیزیں, بہت کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے کہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ لگا کے کم ٹو اللہ تعالیٰ کو ورشپ کرو. یہی ہمارا ٹیسٹ ہے آج کے دور میں, اسپیشلی آج کے دور میں, کیونکہ ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں, ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, کام بہت کرنے کے وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ آرام سے میں نے وضو کیا, عصر کی نماز جماعت سے پڑھی. میرے سر پہ جو ٹینشن سوار تھی, اتنے کام سوار تھے, اور جو ایک وہ اسٹریس کاز کر رہی تھی چیزیں مجھے, تھوڑا سا بندہ پینک ہونے کی سائڈ پہ بھی چلا جاتا ہے. یقین کیجئے ایٹ دا اینڈ آف دا نماز all the stress was gone. ریلیکس ہو گیا میں, کام ڈاؤن ہو گیا میں, کیونکہ نماز کی موومنٹس ہی اتنی خوبصورت ہیں. جماعت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ 7-8 منٹ کی ایوریج جماعت ہوتی ہے, لیکن یہ کہ کچھ مساجد میں 10 سے 12-13 منٹ کی بھی ہوتی ہے, تو کتنا وہ ریلیکسنگ ٹائم ہے آپ کے لیے. الحمدللہ once I finished offering with جماعت, میں ریلیکسڈ ہو گیا. مجھے ایسے لگا جیسے میرے سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ, میرے کاموں میں برکت آ جائے گی, اور ایسا ہی ہوا. اچانک میں ریلیکس ہوا اینڈ دین آئی فیلٹ کہ میرے کاموں میں برکت آ رہی ہے, اور سارے کام انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ہو رہے ہیں. یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا, کیونکہ تھنگز دیٹ میٹر کی کلاس میں نے آپ کو شروع کی کلاسز میں بتایا تھا کہ وہ ہستی جس کو اگنور ہی نہیں کیا جا سکتا, جس کو پرائیورٹی میں سیکنڈ ہی نہیں رکھا جا سکتا, وہ اللہ ہے. ہی از آلویز فرسٹ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے کام کر کے, پہلی تو بات ہم میں سے بہت سے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے, اللہ انہیں ہدایت دے, اللہ ہم سب کو ہدایت دے. لیکن جو پڑھتے ہیں وہ پھر کس طرح سے پڑھتے ہیں کہ سارے کام کر کے, سب کو راضی کر کے, سب کو خوش کر کے, اینڈ میں کچھ منٹ رہ جاتے ہیں تو اب نماز ادا کر لیتے ہیں. اور وہ بھی کیسی نماز ہوتی ہے, 3-4 منٹ کی, 2 منٹ کی, 4 فرض, وہ بھی صرف فرض ہوتے ہیں. یہی مسئلہ ہے. دس از ویئر تھنگس گو رانگ, دس از ویئر تھنگس سلپ آؤٹ آف آور ہینڈس. وی بیکم مور پینکڈ, ہم مور اسٹریس میں جاتے ہیں, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم چیزوں کو کیسے مینیج کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹائم میں برکت. جب انسان اس ہستی کو ورشپ کر رہا ہے جو ٹائم کا کریٹر ہے, وٹ ڈو یو تھنک اس کے ٹائم میں برکت نہیں ڈلے گی؟ جب انسان اس ہستی کے پاس جا رہا ہے ملاقات کرنے آؤٹ آف لو, اور اپنی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اس ہستی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے جس کے کنٹرول میں ایک ایک ذرہ ہے, ایک ایک ایٹم ہے, وٹ ڈو یو تھنک آپ کے کام نہیں ہوں گے؟ وٹ ڈو یو تھنک آپ کا جو ٹائم ہے اس میں برکت نہیں آئے گی؟ وٹ ڈو یو تھنک آپ ریلیکس نہیں ہوں گے؟ تو یہ کرکس ہے ہماری پوری کلاسز کا کرکس, یہ اس ایک واقعے میں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا میں بھی ایک عام انسان ہوں, مجھ پہ بھی سستی چھا سکتی ہے, میں بھی اکثر ڈیموٹیویٹ ہو سکتا ہوں, میری بھی وہی ساری مصروفیات ہیں جو آپ سب کی ہیں. لیکن اس سب کو سائڈ پہ رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز کو پریفرنس دینی, ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پریفرنس دینی. سو دیٹس مائی میسیج ٹو یو. یہاں سے میں نے کہا کلاس کا آغاز کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ اگر ہم وقت میں برکت چاہتے ہیں اپنے, اور اگر ہم اپنے معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں, تو بس ایک ہی ہستی ہے جس کے آگے جھکیں, جس کو سجدہ کریں. وہی ہستی معاملات کو سلجھانے والی ہے, وہی ہستی ٹائم میں برکت ڈالنے والی ہے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ دس ول بی اے comprehensive lesson for all of us. Now coming to the حدیث, میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا آج میں آپ کو وہ حدیث سنانے والا ہوں جو آپ نے ہو سکتا ہے کئی بار سنی ہو, بٹ جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں it will give you a lot to ponder upon inshallah ta'ala. So the hadith is in Shu'ab al-Iman, it is also in Bahiki, and it is declared Sahih according to Allama al-Albani. So the hadith goes like this. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, قال, کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اغتنم خمسا قبل خمس, do 5 things before 5.
یہ حدیث مجھے اتنی پسند ہے کہ یہ میں نے اپنے گھر میں اپنے پرسنل اسٹڈی روم میں لگوائی ہوئی ہے پوسٹر پہ، اور اس کو ہینگ کیا ہوا ہے میں نے وال پہ. حدیث کیا ہے کہ ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 things before 5. نمبر 1 شبابک قبل حرمک. Number 1 on our list, which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, your youth before your old age. شبابک، اپنی جوانی اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے، اس سے پہلے کہ وہ ایج آئے کہ تم اتنے ایکٹیو نہ رہو، تمہارے پاس اتنی انرجی نہ ہو. یوتھ کا فائدہ اٹھا لو. نمبر 2 وصحتک قبل سقمک. اپنی صحت کا اس سے پہلے کہ بیماری آئے. یور ہیلتھ بیفور یور النس. مطلب کہ اس حدیث پہ اگر آپ غور کریں نا تو یہ تھنگز دیٹ میٹر جو میری سیریز ہے، جو کلاس ہے، یہ اس کا کرکس ہے. یہ حدیث صرف اس حدیث کو لے لیں، جیسے وہ امام شافعی نے کہا نا کہ صرف سورہ العصر کو لے لیں تو آپ کو ساری بات قرآن کی سمجھ آ جائے گی. آپ صرف اس حدیث کو لے لیں، آپ کو تھنگز دیٹ میٹر جو میں نے سیریز بنائی اسی لیے بنائی کہ آج کے مٹیریلسٹک دور میں ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں، ہم وہ لوگ بنیں جو آج کے دور میں انشاءاللہ روحانیت کو ریوائیو کریں گے اور انسانوں کی بہتری کے لیے ریوائیو کریں گے. کہ روحانیت ہماری نیڈ ہے، اور ہم جو سفر کر رہے ہیں، دا سفرنگ سول آف دا سائنٹیفک ایج، یہ باقاعدہ ایک ایسے بھی ہے. تو اس کٹھن دور میں ہم لوگوں کو سلوشنز دیں انشاءاللہ. تو یہ دس از دا حدیث، دس از دا کرکس آف ایوری تھنگ آئی سیڈ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کا ایڈوانٹیج لے لو. 5 سے پہلے نمبر 1 یوتھ کا بیفور یور اولڈ ایج. نمبر 2 اپنی صحت کا، اپنی ہیلتھ کا بیفور ڈیزیز کمز ٹو یو، اس سے پہلے تمہیں النس آئے. نمبر 3 وغنا کا قبل فقر کا، یور رچنس بیفور یور پاورٹی. اپنی رچنس کا، تمہارے پاس جب چیزیں ہیں، تمہارے پاس سیونگز ہیں، تمہارے پاس پیسے ہیں، تمہارے پاس خرچنے کے لیے مال ہے، اس سے پہلے کہ تم پہ کوئی ٹف ٹائم آئے، تم پہ غربت آئے، اس حالت کا ایڈوانٹیج لے لو. اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کم ٹو اٹ. نمبر 4 وفراغ کا قبل شغلی کا، یور فری ٹائم بیفور یور ورک. اس سے پہلے کہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اس سے پہلے کہ تم بہت بزی ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم کھپ جاؤ زندگی کی دوڑ میں، پیسے کمانے کی دوڑ میں، فری ٹائم کا فائدہ اٹھا لو. وہ ٹائم جس میں تمہارے پاس کوئی اور ایکٹیویٹی کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ. نمبر 5 وحیات کا قبل موت کا. اوور آل یہ ایک بات ہے کہ یور لائف بیفور یور ڈیتھ. اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور پھر ریگریٹس ہوں، اور پھر انسان ہاتھ ملتا رہ جائے. جیسے قرآن میں کتنے ریگریٹس ہیں. قرآن میں یہاں تک ایک ریگریٹ مینشن کیا ہوا ہے گناہ گار کا کہ ہائے کاش، یہ سورہ فرقان میں میں فلاں اور فلاں کو دوست نہ لیتا. یو کین ریڈ اٹ. تو اس طرح کے ریگریٹس انسان کے. کبھی آپ اولڈ ایج ہاؤس جائیں، کبھی آپ ہاسپٹل جائیں، وہاں عیادت کریں بوڑھے لوگوں کی. مطلب کہ آپ کی فیملی میں تو ایسے لوگ ہوں گے، ظاہر ہے. آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پرسپیکٹیو سے لائف کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. ڈیفینیٹلی ان کے کچھ ریگریٹس ہوں گے، ڈیفینیٹلی ان کے پاس بہت سی نصیحتیں ہوں گی، جو مسٹیکس انہوں نے کمٹ کی ہیں اس کے حوالے سے وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے. یہ وہی بات ہے کہ اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ موت آ رہی ہے، اور موت تمہیں نظر آ رہی ہے سامنے.